صدا نیوز میں واشنگٹن سے میں ہوں قمر عباس جعفری۔ سب سے پہلے آج کی چند اہم خبریں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ شام کی صورتحال مستحکم نہیں ہے اور اب وہاں باقاعدہ سابق صدر کے حامیوں اور موجودہ حکومت کے درمیان لڑائی ہو رہی ہے اور اب تک کوئی 600 سے زیادہ لوگ مارے جا چکے ہیں۔ فلسطین کے بارے میں یورپی یونین عرب سربراہوں کے منصوبے کی حمایت کر رہی ہے اور یہ چاہتی ہے کہ امریکہ کا جو منصوبہ ہے فلسطینیوں کو وہاں سے نکال کر تعمیر نو کا، وہ اس پر متفق نہیں ہے۔ پھر اس وقت جو سب سے بڑی صورتحال ہے ساری دنیا میں، صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے جو اقدامات ہیں، ٹیرف آن اگین آف اگین اور دوسرے آرگنائزیشن سے نیٹو کے ساتھ تعلقات، دوسری عالمی تنظیموں کے ساتھ رویہ، ان سب کے سلسلے میں اس وقت تو جو اس عالمی سطح پر ایک بے یقینی کی کیفیت پائی جاتی ہے، ہم اس پر گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ڈاکٹر ظفر بخاری، جو شکاگو اسٹیٹ یونیورسٹی سے تعلق رکھتے ہیں، مارکیٹنگ اور معیشت کے پروفیسر ہیں اور بڑی گہری نظر رکھتے ہیں امور پر۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو اس وقت ٹیرف کا سلسلہ چل رہا ہے، پھر جوابی ٹیرف بھی آ رہے ہیں، مارکیٹیں کبھی آن ہوتی ہیں، کبھی آف ہوتی ہیں، کبھی ایک دم اسٹاک مارکیٹ چڑھ جاتی ہے، کبھی ایک دم کم ہو جاتی ہے۔ عالمی سطح پر آپ کیا منظرنامہ دیکھتے ہیں آئندہ دنوں کا اس صورتحال میں جو اس وقت امریکہ میں پائی جاتی ہے؟ دیکھیں اس کو لینے کے دو فیکٹر ہوں گے۔ ایک فیکٹر تو یہ ہے کہ جو گلوبل امپیکٹ ہے اس کا، ٹیرفز کا امریکن اکانومی کے اوپر، وہ ہے، اور دوسرا فیکٹر جو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ امریکہ کا جو انٹرنل اکنامک سچویشن ہے اس کو کیسے ایڈریس کیا جا سکتا ہے۔ اور دونوں فیکٹر جو ہیں وہ انٹر کنیکٹڈ ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس لیے انٹر کنیکٹڈ ہیں کہ آج اگر ہم امریکن ہاؤس ہولڈ کی طرف دیکھیں تو امریکہ کا کوئی ایسا ہاؤس ہولڈ نہیں ہے جہاں پر کہ میڈ ان چائنا یا میڈ ان آؤٹ سائڈ یو ایس پروڈکٹس ہو، اور جن کی تعداد ود دا ایکسیپشن آف فوڈ اینڈ بیوریجز تقریباً 90% وہ باہر سے بن کے آتی ہیں۔ تو یہ اس وقت ہر امریکن ہاؤس ہولڈ کی جو ہے یہ ایک سچویشن ہے اس وقت، کہانی ہے۔ کہانی بالکل۔ الیکٹرانکس دیکھ لیں، 100% فورن چائنا میڈ ہے۔ آپ کے گھر کے الیکٹرانکس، آپ کے کلودنگ، آپ کا فرنیچر، آپ کی آٹو موبائلز، بلکہ اگر آپ امریکن کار چلاتے ہیں تو اس کے بھی 80% کمپوننٹس جو ہیں وہ باہر سے ہی بن کے آتے ہیں۔ تو پچھلے تقریباً کوئی 30 سے 40 سال کے اندر یہ آہستہ آہستہ پینیٹریٹ کیا ہے ایشین اکانومیز نے، جس میں سب سے آگے جو ہے چائنا ہے۔ اب دوسرا جب میں اس کو گلوبل امپیکٹ کرتا ہوں تو اس میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ چائنا نے اتنی آہستہ آہستہ پینیٹریٹ کیا ہے، اور پچھلے تقریباً 10 سال میں بہت تیزی سے پینیٹریٹ کیا ہے کہ اس وقت دنیا کے ہر ہاؤس ہولڈ میں کوئی ہاؤس ہولڈ ایسا نہیں ہے جہاں چائنیز پروڈکٹ نہ ہو، نمبر ایک۔ دوسری چیز یہ ہے کہ چائنا نے دنیا کے ہر ملک میں ان کے اپنے، جس طرح ہمارے یہاں ڈالر سٹور ہیں، وہ ڈالر سٹور اس وقت ڈومینیٹ کرتے ہیں 99% میڈ ان چائنا پروڈکٹ سے۔ تو جی، اس طریقے سے چائنا تقریباً دنیا کے ہر کنزیومر کی جیب میں پہنچ چکا ہے۔ دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو امریکن بوئنگ ہے، امریکن آٹو انڈسٹری ہے، امریکن ہیوی انڈسٹریل، میکینیکل، الیکٹریکل، جتنے بھی یہ کمپلیکسز ہیں، انڈسٹریز ہیں، ان سب کے جو کمپوننٹس ہیں، جس کی ایک مثال میں آپ کو دے سکتا ہوں کہ جی ایم کے تقریباً بٹوین 70 to 80% کمپوننٹس جو ہیں وہ امریکہ میں نہیں بنتے، اور ان کا جو میجر پارٹ ہے وہ چائنا سے بن کے آتا ہے۔ اس کے بعد اچھا، دوسرے اب سوال کنٹریز یہ پیدا ہوتا ہے، ہیں۔ جو میرا سوال تھا ڈاکٹر بخاری آپ سے، وہ یہ تھا کہ یہ جو اقدامات صدر ٹرمپ اٹھا رہے ہیں خاص طور پر ٹیرف کے حوالے سے، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے امریکن انڈسٹری کو اور امریکن کنزیومر کو کوئی فائدہ پہنچے گا؟ اور کیا چین کی یہ جو اپروچ ہے اس کے آگے رکاوٹ بن سکیں گے یہ اقدامات؟ دیکھیں اس میں یہ ہے کہ جو اس کے پروز اینڈ کونس دونوں ہیں۔ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے جو اقدامات ہیں،
प्रेसिडेंट ट्रम्प के इक़दामात इस लिहाज से तो बहुत अच्छे होंगे कि बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज जो कि बाहर लगी हुई हैं और वो सिर्फ अपनी प्रोडक्ट ला के यहाँ पे बेचते हैं, वो अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो है वो यहाँ पर ट्रांसफ़र करेंगे, उनका जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है। तो पहली चीज़ तो जो है सबसे ज़्यादा वो ये आती है। दूसरी चीज़ जो इसमें आती है वो ये आती है कि जो अमेरिकन इंडस्ट्री है, जिसमें कि अमेरिका जो है वो एक तरीके से उसका समझे कंपैरेटिव एडवांटेज है, जैसे कि अमेरिकन ये चिप मैन्युफैक्चरिंग है अमेरिका की टेक्नोलॉजी के अंदर, या अमेरिकन एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है, या अमेरिकन हायर एजुकेशन है, या अमेरिकन फाइनेंशियल सर्विस की इंडस्ट्री है, बैंकिंग इंडस्ट्री है। इस इंडस्ट्री को बहुत बड़ा चांस मिलेगा इंटरनेशनल बिजनेस में जाने का और वहाँ पर पेनिट्रेट करने का। ये एक एरिया था जहाँ पर के अमेरिका का बहुत ज़्यादा कंपैरेटिव एडवांटेज है, लेकिन अमेरिका ने इस कंपैरेटिव एडवांटेज को सिर्फ और सिर्फ जो है वो महदूद रखा था अपना एग्रीकल्चर की तरफ, ज़्यादातर इनका एग्रीकल्चर की तरफ गया। इसके अलावा जितने भी ये इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग के प्रोजेक्ट्स थे उसके अंदर अमेरिका ने पार्टिसिपेट नहीं किया। अब इसके अंदर आपको याद होगा कि प्रेसिडेंट बाइडेन ने तकरीबन कोई क्लोज टू $200 बिलियन से करीब सेट असाइड किया था, जिसमें कि उन्होंने कहा था कि जो ये चिप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है वो हम यूएस में ही उसको बढ़ावा मैन्युफैक्चर देंगे करेंगे, जी। लेकिन उसको हम मेरा बढ़ा सवाल देंगे। जो है वो अपनी जगह है कि इन इकदामात से क्या अमेरिका में इंडस्ट्रियल बेस स्ट्रांग होगी, बढ़ेगी, फैलेगी, या ये कि चीन का जो एडवांटेज है वो अभी भी कायम रहेगा? नहीं, देखें, चीन का इन इक़दामात से आपका जो सवाल था बिल्कुल मैं उसी तरफ जा रहा हूँ कि वहाँ पर अमेरिका में इसका इंडस्ट्रियल बेस बढ़ेगा। इसमें जो है उसकी वजह ये है, इसका इंडस्ट्रियल बेस इसलिए बढ़ेगा, फ़र्ज़ करें कि एक लेट्स से मैं आपको मिसाल दे देता हूँ, जैसे टोयोटा मोटर कार जो है वो जापान में जैसे बनती है, ठीक है ना। अगर टोयोटा जब अमेरिका में बननी शुरू हो जाएगी, जैसे आजकल अमेरिका में बनती है, तो अल्टीमेटली जो उस पर टैरिफ लगने थे वो टैरिफ अल्टीमेटली ख़त्म हो जाते हैं। उससे क्या होता है कि अमेरिका में जब वो इन्वेस्टमेंट होती है, जिसे हम कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स इन द यूएस, जब ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स अमेरिका में होती है तो अल्टीमेटली उसका इम्पैक्ट जाफर साहब फिर ये होता है कि फिर उस फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से यहाँ पर जॉब्स क्रिएट होती हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आती है। इसके अंदर प्रेसिडेंट ट्रम्प का जो इक़दाम है जिसमें कि वो बहुत सारी फॉरेन कंपनियों को उन्होंने कहा है कि आप आके अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करें, जिसमें कि एक एरिया जहां पर आपको याद होगा कि उन्होंने कहा था कि सऊदी अरेबिया ने $600 बिलियन इनके इस इक़दाम की वजह से सेट असाइड किया है कि वो अमेरिका में इन्वेस्ट करेंगे। तो अल्टीमेटली जब वो अमेरिकन इन्वेस्टमेंट जब यहाँ पर आएगी तो वो इन्वेस्टमेंट इनके उन सेक्टर्स में जाएगी जिन सेक्टर्स में कि अमेरिका को एक एडवांटेज हासिल है दुनिया के मुकाबले पे, जिसमें कि टेक्नोलॉजी है, जिसमें एजुकेशन है, जिसमें फाइनेंस है, और जिसमें ख़ास तौर पे जो एग्रीकल्चर का सेक्टर है अमेरिका का, उसके अंदर अमेरिका दुनिया को लीड करता है। लेकिन अब जब हम इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स देखते हैं तो नेगेटिव जी इम्पैक्ट्स में जो इमीडिएट इम्पैक्ट होगा वो ये होगा कि अमेरिका में जो बेसिक कंज्यूमर की जो प्राइसेस हैं वो इंक्रीज करेंगी। तो उस प्राइस के इंक्रीज करने से उसका कंज्यूमर के ऊपर जो है एक वक्ती तौर पे इम्पैक्ट जरूर होगा, लेकिन जिस वक्ती तरीके तौर से से क्या मुराद है आपकी? वक्ती वक्ती तौर से तौर क्या से ये कि मुराद देखें, है आपकी? अगर ये वक्ती तौर से मुराद ये है मेरी कि देखें आजकल की जो दुनिया है ये ग्लोबल विलेज बन चुकी है। आजकल दुनिया में टेक्नोलॉजी जो है वो मेच्योर टेक्नोलॉजी है। आपको कोई भी इंडस्ट्री लगानी हो, कोई भी चीज़ करनी हो, आपको नए सिरे से कोई चीज़ ईजाद नहीं करनी पड़ती है। तो उसकी वजह से, मेच्योर टेक्नोलॉजी की वजह से और अवेलेबल एजुकेशन और ट्रेनिंग की वजह से अब यह है कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो है किसी भी जगह पर जहाँ पहले साल साल लगते थे अब वहाँ पर महीनों में बल्कि हो जाती है। अगर वो जैसे एक दौर था, आपको मैं अर्ज करता हूँ 70s का, कि जब कि मैकडॉनल्ड की नेगोशिएशंस हुई थी मॉस्को के साथ तो 7 साल लगे थे डेवलपमेंट में, क्योंकि इस कदर आपस में कम्युनिस्ट वर्सेस नॉन कम्युनिस्ट बहुत सारे बैरियर्स क्रॉस करने थे। अब चूंकि WTO जो है वो इन इफेक्ट है, WTO हम कहते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो पैक्ट है जी उसके जी अंदर फ्री है अपना इन्वेस्टमेंट्स अराउंड द वर्ल्ड, जहां भी आप करना चाहें आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इसमें
میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اس ایکٹ کو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ اس کو کمپیریٹیو ایڈوانٹیج کی طرف لے گئے، جیسے کہ چائنا نے اپنا کمپیریٹیو ایڈوانٹیج یوز کیا ہے، اگر ہم چائنا کی کو صرف ایک لمحے کے لیے اگر ہم ان کی کاپی کریں تو ہم دیکھیں گے کہ چائنا کا دنیا میں کوئی گلوبل برانڈ نہیں ہے، ان کا کوئی دنیا میں گلوبل ہوٹل نہیں ہے، ان کی کوئی چیز نہیں ہے، لیکن انہوں نے صرف ایک بزنس ماڈل فالو کیا تھا، اور وہ بزنس ماڈل تھا مینوفیکچرنگ، کہ وہ سوئی سے لے اچھا کے اور جہاز تک جی، بناتے ہیں۔ اچھا ایک سوال میرا یہاں پر یہ ہے کہ جو ورلڈ بینک ہے اس کی جو اسسمنٹس ہیں عالمی معیشت کے بارے میں وہ کچھ بہت زیادہ روشن نہیں ہے. کیا ان حالات میں آپ بدلتی ہوئی سچویشن میں عالمی معیشت کو زیادہ بہتر انداز میں گرو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، عالمی معیشت کا یہ ہے کہ اس میں معیشت جو ہے ایکچولی وہ ایک طریقے سے بہت ڈیوائیڈڈ ہے، ہیو اور ہیو ناٹس کے اندر. جیسے افریقن کانٹیننٹ، ساؤتھ امریکن کانٹیننٹ اور ایشیا کا بیشتر حصہ انکلوڈنگ انڈیا، صرف چائنا، انڈونیشیا، سعودی عربیہ، یہ چند ایک کنٹری ہیں ایشیا میں جہاں پر کہ ایک اکنامک انڈیپینڈنس کو ہم کہہ سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہ ہے کہ جتنے بھی ملک ہیں وہ سب آپ یہ دیکھیں کہ ایک وشس سرکل میں ہیں پچھلے 70-80 سال سے، خاص طور پہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد. اگر ہم ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں دیکھیں تو یورپین اور امریکن اکانومیز جو ہیں، نارتھ امریکن اکانومیز، یہ بڑی میچور اکانومیز ہیں. ان اکانومیز نے جو سب سے جو بیسک کام کیا ہے، جو بیسک کام کے ایشیا اور افریقن اکانومیز نے نہیں کیا، انہوں نے اپنی ایگریکلچرل اکانومی کو انہوں نے کنیکٹ کیا ہے اپنی انڈسٹریل اکانومی کے ساتھ. اس کی جی، وجہ یہ ہے، ہاں، اس کی وجہ نہیں یہ کہ جب اگر آپ جاتے ہیں، مختصراً کہا جائے تو یہ امپیکٹ جو ہے پازیٹیو ہوگا. یہ امپیکٹ امریکن اکانومی کے اوپر ان دا لانگ رن پازیٹیو ہوگا، امریکن اکانومی کے اوپر. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم امریکن اکانومی واپس 70s کے ایرا میں نہیں جائے گی. 70s کے ایرا میں اگر ہم دیکھیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ امریکہ میں آئی بی ایم کے کمپیوٹرز ہوتے تھے، امریکہ میں جی جی زینت کے وی سی آرز ہوتے تھے، ٹھیک ہے. اب وہ چیزیں الیکٹرانک جو تھی وہ سب یہاں سے شفٹ ہو گئی تھی، جاپان اور اس کے بعد چائنا. اور اس کی وجہ یہ تھی، دیکھیں اس کی بھی ایک ریزن ہے جعفر صاحب، اس کی بہت بڑی اکنامک ریزن یہ ہے، اس کو ہم انڈرسٹینڈ کریں گے کسی بھی ملک کی فسکل اور مانیٹری پالیسی سے. کیونکہ فسکل مانیٹری پالیسی میں جو سب سے بڑا امپیکٹ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اور آپ جو سیلریڈ کلاس یا ورکنگ کلاس لوگ ہیں، یا وہ لوگ جو کہ ڈیلی ویج ارنرز ہیں امریکہ میں بھی، ان کی سیونگز کیا اتنی ہوتی ہیں کہ وہ سوشل سیکیورٹی کے علاوہ بھی وہ اپنا کچھ سیو کر سکیں. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پرائیویٹ سیکٹر کے اندر جو منیمم ایوریج سیونگز ہیں آج بھی امریکہ میں، وہ بٹوین 3 to 7% کے درمیان میں ہیں، جبکہ اس کے مقابلے پہ جاپان کی جو سیونگز ہیں وہ 16% ہے. ان سیونگز کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے؟ ان سیونگ کا امپیکٹ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو جو آپ کی ایجنگ پاپولیشن ہوتی ہے، جیسے امریکہ کا جی. اس وقت جو ہے لائف سپین جو ہے وہ اچھا تقریباً میرے پاس 70 اصل میں میں وقت ہوتی کم رہ گیا ہے ڈاکٹر صاحب. ایک سوال اور یہ پیدا ہوتا ہے کہ صدر ٹرمپ نے جو امریکن آئل نکالنے کا اعلان کیا ہے کہ امریکہ آئل جو ہے امریکہ نکالے گا، اس کا کوئی امپیکٹ ہوگا خاص طور پر اوپیک کے حوالے سے؟ کیا ری ایکشن ہوگا دنیا میں اس کا؟ دیکھیں اس کا ریئیکشن دنیا میں یہ ضرور ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ اگر آئل کی پرائسز بڑھتی ہیں یا آئل کی پرائسز کچھ ہوتا ہے، جو سب سے بڑا پرابلم آتا ہے وہ آتا ہے سپلائی چین مینجمنٹ میں، جہاں پر کہ ٹرانسپورٹیشن کاسٹ جو ہے وہ افیکٹ کرتی ہے. اس کا امپیکٹ پھر یہ ہوا ہے کہ اگر آپ 2016 میں سعودی گورنمنٹ نے ایک انیشیٹو انٹروڈیوس کیا تھا جس کو ہم کہتے ہیں سعودی 2030 انیشیٹو. آپ لوگ سب اگر گوگل پہ ڈالیں سعودی 2030 انیشیٹو تو آپ کو لگے گا کہ سعودی عرب 100% اب موو کر گیا ہے، بلکہ کر نہیں رہا ہے، ان کی پالیسی بن چکی ہے کہ وہ چلے گئے ہیں اپنی اکانومی کو چائنیز سٹائل کے اوپر مینوفیکچرنگ اکانومی بنانے کے لیے. اور اس کا امپیکٹ یہ ہوا ہے پچھلے تقریباً 7-8 سال کے اندر کہ آج سعودی عرب میں جتنی بھی ڈیری کی پروڈکٹس ہیں وہ سب کے سب لوکلی مینوفیکچرڈ ہیں، لوکلی میڈ ہیں. بلکہ سعودیہ اب ڈیری کا پاؤڈر جو ہے وہ دوسرے ملکوں کو، افریقہ کو، بلکہ ایون پاکستان تک کو وہاں سے ایکسپورٹ کرتا ہے. تو اچھا مقصد یہ کہنے کا کہ اب یہ اکانومیز جو ہیں بہت ساری، یہ اپنی اپنی جگہ مینوفیکچرنگ کی طرف جا رہی ہیں. ایون افریقن اکانومیز کو بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ اکانومیز بھی یہ ہے کہ اب آہستہ آہستہ وہ سب کے سب مینوفیکچرنگ اکانومی کی طرف جا رہی ہیں، اس لیے کہ لوگوں نے اب ریئلائز کیا ہے. اور ایک چیز جو کہ
ہمیشہ سے اس کو میں پروموٹ کرتا رہا ہوں، خاص طور پہ تھرڈ ورلڈ میں جب بھی جانے کا اتفاق ہوا امریکن ڈیلیگیشن کے ساتھ، اور وہ یہی رہا ہے میرا پوائنٹ کہ دیکھیں دنیا میں آج جو بیسک ٹیکنالوجی ہے فارماسیوٹیکل کی، ایگریکلچر کی، فوڈ پروسیسنگ کی، ہاؤس ہولڈ کیمیکلز کی، پرسنل کیئر کی، جو کہ ہمارے لیے ہر انسان کی ضروریات زندگی ایوری ڈے، یہ انڈسٹری اور یہ ٹیکنالوجی اتنی میچور ہے کہ اگر دنیا کا کوئی بھی ملک اپنی پالیسی بناتا ہے کہ ہم اپنے ہر شہر کے اندر اس انڈسٹریلائزیشن کو ہم پروموٹ کریں گے، تو آپ یقین کریں 6 مہینے سے 1 سال کے اندر جو ہے یہ پورا کا پورا آپ کا انفراسٹرکچر جو یہ چینج ہو سکتا ہے اور ہو جاتا ہے، اور سعودی عرب نے یہ پروو کیا ہے ایکچولی، اچھا، افریقہ کے ایک کچھ آخری کنٹریز نے سوال پروو یہ کیا ہے، ہے۔ جی جی ایک آخری سوال ڈاکٹر صاحب یہ ہے کہ جو گولڈ کارڈ کا کنسپٹ پیش کیا گیا ہے صدر ٹرمپ کی جانب سے، اس کا کیا امپیکٹ ہوگا؟ دیکھیے گولڈ کارڈ کے امپیکٹ سے میں تھوڑا سا یہاں پر اس کو میں ڈفرنٹ طریقے سے لیتا ہوں۔ یہ آلریڈی ایگزسٹ تو کرتا تھا کہ پہلے اگر آپ 2 ملین 1.8 ملین انویسٹ کریں تو آپ کو گرین کارڈ مل جاتا تھا۔ گرین اچھا، کارڈ مل دوسرا یہ جاتا ہے، تھا جی۔ کہ اس میں ایک E2 ویزا ہوتا ہے، بلکہ آج بھی ایگزسٹ کرتا ہے۔ E2 ویزا میں تو لوگ اگر 1 لاکھ 2 لاکھ ڈالر بھی اگر انویسٹ کرتے تھے تو ان کو مل جایا کرتا تھا، لیکن اس میں سرٹن کنٹریز ڈیفائنڈ تھے، جس میں کہ چائنا نہیں تھا، انڈیا نہیں تھا، چھوٹے چھوٹے سے ملک تھے، پاکستان بھی اس کے اندر موجود تھا۔ تو یہ سب ملک جو تھے یہ ان کا ایک امپیکٹ تھا۔ یہاں پر جو ایک بہت بڑا ایشو انٹلیکچولی جو ہم اکیڈیمک سرکلز میں فیل کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب یہ 1.8 ملین کی انویسٹمنٹ ہوتی تھی تو اس میں وہ یہ دیکھا جاتا تھا کہ بزنس آلریڈی جو آدمی آ رہا ہے کیا اس کا بزنس بیک گراؤنڈ ہے، یا اس کی انویسٹمنٹ سے امریکہ میں جاب کریٹ ہوں گی یا نہیں ہوں گی۔ اب اگر آپ ہر آدمی کو جس کے پاس کے 5 ملین ڈالرز پڑا ہوا ہے بینک کے اندر، اس کو اگر آپ دے دیتے ہیں تو وہ 5 ملین لا کے یہاں اگر بینک میں ویسے ہی پڑا رہے گا تو اس کا امریکن اکانومی کے اوپر اتنا گہرا امپیکٹ نہیں ہوگا، اس کو صرف ایک انٹرسٹ ہوگا کہ وہ امریکن سٹیزنشپ لے لے۔ تو اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ آگے چل کے ان کو اپنا یہ ماڈیفائی کرنا پڑے گا یہ سسٹم، کہ اس اچھا، کو اس کو نافذ اٹیچ۔ کرنے کے لیے کیا ان کو کوئی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرنا پڑے گا یا آرڈر کے ذریعے یہ ہو سکتا ہے؟ نہیں دیکھیں، دو چیزیں ہوتی ہیں، کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ تو خیر نہیں اس میں ہو سکتی، کوئی ایکٹ یہ انٹروڈیوس کر سکتے ہیں، گورنمنٹ کے پاس یہ پاور ہوتی ہے کہ وہ ایگزسٹنگ لاز کے اندر جو نا ایک اور لا ایڈ کر دے، جیسے کہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے 1.8 ملین کا یا 2 ملین کا ہمارے پاس آلریڈی موجود ہے، اب اس کو بڑھا کے ہم 5 ملین کر دیتے ہیں، تو اس میں اچھا، اور امینڈمنٹ نہیں بہت ہوئی کوئی شکریہ کانسٹیٹیوشنل۔ جی ڈاکٹر بخاری، بہت شکریہ۔ تو میں یہ بتاتا چلوں کہ ڈاکٹر صاحب سے جو ہماری گفتگو ہو رہی تھی اس کے مطابق وہ یہ سمجھتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ جو اقدامات صدر ٹرمپ اس وقت اٹھا رہے ہیں اس سے ان دا لانگ رن امریکن کنزیومرز کو فائدہ ہوگا، اور دنیا میں اس کا امپیکٹ جو ہے ذرا تھوڑا سا مختلف ہوگا، اور امریکن اکانومی کو بوسٹ ملے گا، جبکہ دوسرے ملک جو خود اپنی اکانومیز کو اسٹیبلش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو بھی اس کا فائدہ ہوگا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر امریکہ نے اپنے اقدامات کو جاری رکھا تو جو امریکہ میں صورتحال ہے اس وقت معاشی، وہ بہتر ہوگی اور امریکن عوام کو اس سے کافی فائدہ ہوگا۔ اب اجازت دیجیے، ہمارے آج کے پروگرام کے پروڈیوسر تھے اسفر امام۔ خدا حافظ۔